السلام علیکم دوستو، میں ہوں غلام جیلانی شاد، آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو بلوچستان۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اس وقت جو ہے کوئٹہ کے علاقے حلقہ پی بی 44 میر وائس اسٹریٹ میں موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ کل پرسوں ہم یہاں پر آئے تھے، ہم نے یہاں پر ایک پروگرام بھی بنایا تھا، تو اس کے بعد سے جو ہے سوشل میڈیا پر کچھ ایسی باتیں وائرل ہوئیں اور ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ یہاں پر ناقص کام ہو رہا ہے، جبکہ میں پہلے یہاں پر آیا بھی تھا، میں نے دیکھا بھی تھا کہ یہاں پر کام ہو رہا تھا، اور اس کے بعد آج پھر میں یہاں پر آیا ہوں اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایکسین صاحب بھی یہاں پر آ رہے ہیں، بی اینڈ آر کے جو ایکسین ہیں اور وہ دیگر جو ان کا عملہ ہے وہ بھی یہاں پر آ رہا ہے۔ تو ہم مزید آگے چلیں گے اور اس کام کو مزید ہم چیک بھی کریں گے اور دیکھیں گے بھی صحیح کہ جو یہ پی ایچ ڈی پی کے مطابق یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو ہم مزید آگے چلتے ہیں، یہاں کے علاقہ مکینوں سے بھی بات کرتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ بی اینڈ آر کے ایکسین صاحب سے بھی بات کریں اور دیگر یہاں کے مکینوں سے بھی بات کریں۔ جی سر، آپ بتائیں گے کہ یہ میر وائس روڈ کا کام چل رہا ہے یہاں پر، چونکہ آپ ایکسین ہیں بی اینڈ آر کے اور بی اینڈ آر کے زیر انتظام یہ کام چل رہا ہے، تو کل کچھ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ یہ ناقص کام ہو رہا ہے اور وہ بیلچوں سے جو ہے باقاعدہ لک وغیرہ کو کھودا جا رہا ہے، تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم، میں شکریہ گزار ہوں آپ لوگ کا سب کا۔ ایگزیکٹو انجینئر ای اینڈ ایم ورکشاپ CNW ڈپارٹمنٹ محمد انور میرا نام ہے۔ میر وائس کا کام ہم نے یہ 6 مہینے پہلے شروع کیا تھا، چونکہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے ہم کام تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہمارا جو اسکوپ آف ورک ہے وہ صرف روڈ کا ہے، ڈرین کا نہیں۔ ہم نے کچھ جگہوں پہ ریمپ وغیرہ بنائے ہیں لوگوں کو سہولت دینے کے لیے، کیونکہ ہمارا کام ہے لوگوں کو سہولت دینا، ان کو مسائل سے نکالنا، ان کو مسائل میں ڈالنا نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے صرف روڈ کا کام کیا ہے۔ جو ڈرین کا کام کیا ہمارے دوسرے ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے۔ کل جب کام شروع ہوا تو ہم نے جب 60 فٹ کا ایک اس پیچ پہ ہم لوگوں نے کام کیا، تو 60 فٹ کے بعد جو ہے نا کچھ لوگ آئے کہ جی ہمارا ڈرین 400 فٹ مزید آگے کرنا ہے، جو کہ 2 سائڈ ہوں گے، تو یعنی 400 ضرب 2 800 فٹ، تو 800 فٹ ہم روڈ کا کام کرتے ہیں، ہم ڈرین کا نہیں کرتے۔ ہم نے ان کو کہا کہ جی ہم ڈرین کا نہیں کریں گے، ہم روڈ کر کے آپ لوگ کو کمپلیٹ کر کے دے دیں گے۔ تو اس پہ انہوں نے ہمارے ساتھ، ہمارے جو ایس ڈی او، سب انجینئر، سپروائزر سب یہاں پہ ابھی بھی موجود ہیں، میں خود بھی بعد میں آ گیا تھا، یہیں پہ موجود تھا، تو انہوں نے بڑی بدتمیزی کی کہ جی ہم آپ کو کام کرنے آگے نہیں دیں گے، آپ نے یہ جو 60 فٹ کا روڈ ڈالا ہے ابھی گرم گرم اس کو نکالیں۔ میں نے کہا ہم تو نہیں نکالیں گے، کیونکہ ہم نے ڈالا ہے، آپ کو نکالنے کا شوق ہے آپ نکال دیں۔ تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا حالات ادھر خراب ہو گئے۔ انہوں نے پھر بیلچے لا کے اس کو اکھاڑنا شروع کیا، چونکہ گرم مال تھا، ابھی بھی ڈل رہا ہے، گرم ہے، ابھی بھی کام ہو رہا ہے۔ بیلچا کیا پاؤں سے بھی نکالیں گے، نکل جائے گا، لیکن اس کو 72 گھنٹے ضرورت ہوتے ہیں، 72 گھنٹے کے بعد یہ بالکل سیٹل ہو جاتا ہے۔ ابھی جو ہم نے کل ڈالا ہے، ابھی آپ بیلچا اٹھائیں اور جائیں وہ کل والے کو اکھاڑ کے دکھا دیں مجھے، تو میں مان جاؤں گا کہ جی ہمارا پلانٹ کا کام جو ہے نا خراب ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ جی جو ہمارا اسکوپ آف ورک ہے، کوالٹی، اسپیسیفیکیشن، کوانٹٹی، ان تینوں چیزوں کا میں ذمہ دار ہوں۔ میں کام کر رہا ہوں، کوالٹی بھی ہے، کوانٹٹی بھی ہے اور اسپیسیفیکیشن کے مطابق ہو رہا ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز ہوتی ہے تو لازمی سی بات ہے وہ میرے اوپر ہوگا، میں ہی دستخط کرتا ہوں، میں ہی سائن کرتا ہوں، میں اس کی ذمہ دار ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ جو کوانٹٹی اور کوالٹی کے مطابق کام ہو رہا ہے، میں خود موجود ہوں، میرے اسٹاف کل سے ہم موجود ہیں، ہم ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی ہمارا کام چل رہا ہے، ہم چلائیں گے۔ جن کو مسئلہ ہے، جن کو کام نہیں چاہیے، ان کے لیے ہم کام نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں۔ ہم کوانٹٹی اگر تھوڑی سی بچتی ہے، کوئی اور مستحق یہاں پہ ہے، اس گلی میں کام کر لیں گے۔ یہ سارا اہل علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں، موجود ہے، یہاں پہ کھڑے ہیں۔ کسی کو کہیں پہ کوئی بھی غلطی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کہیں پہ بھی کام خراب ہے، بتا دیں، ہم ابھی ٹھیک کر دیتے ہیں اپنے معیار کے مطابق، اپنے اسپیسیفیکیشن کے مطابق۔ اب مٹی کے اوپر تو ہم ڈال نہیں سکتے، کنکریٹ کے اوپر ڈال نہیں سکتے ہیں، وہ 2 دن بعد اکھڑ جائے گا، پھر یہی ویڈیوز
تو یہ اصل حقیقت بیان نہیں کی گئی. اصل حقیقت جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا, اصل حقیقت وہ ہے اور کام جاری ہے. ابھی آپ اسپیسیفکیشن بھی چیک کر سکتے ہیں, تھکنس بھی, اسپرے بھی, ہم ہر چیز پہ خود کھڑے ہیں. ہم ذمہ دار ہیں اس کے اسپیسیفکیشن اور کوالٹی اور کوانٹٹی کے. میں پہلے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تنقید برائے تعمیر ہونا چاہیے, تنقید برائے تنقید نہیں ہونا چاہیے. ہم سوسائٹی کو وہ چیزیں دکھائیں جو غلط ہے. پازیٹیو چیزوں کا تو ہمیں چاہیے, ہم ان کا حوصلہ افزائی کریں. دیکھیں یہاں پر لاسٹ ڈے ہم نے یہاں پر جو کام تھا وہ معیاری تھا. اگر پگھلتے ہوئے گرم آپ لک وغیرہ بجریوں کو کسی بیلچے کے ساتھ اٹھاتے ہو, ظاہر ہے وہ اٹھ جائیں گے. یہ نیچرل چیزیں ہیں نا, اس کو وقت لگتا ہے, کوئی 75 سے 80 گھنٹے میں یہ اپنے جگہ کو پکڑتا ہے. اگر آ کر ہم اسی وقت بیلچا لگا کے ایسا شرشور کریں گے, اس طرح نہیں ہوگا. دیکھیں ایک تو پہلے سے کوئٹہ پسماندہ ہے, بلوچستان پسماندہ ہے. اگر ہم اپنے اچھے کاموں کو چھوڑیں گے, نہیں بدنامی کا سبب بنائیں گے, میں سمجھتا ہوں پھر صوبہ کیسے آگے جائے گا, یہ شہر کیسے آگے جائے گا. اسپیشلی جو ایم پی اے صاحب ہے انہوں نے اسی وقت اس چیز کا نوٹس لیا. آج ایکسین صاحب آئے ہیں, ایس ڈی او صاحب آئے ہیں, انجینئرز آئے ہیں, تمام بی اینڈ آر کے محکمے کے افسران آئے ہیں, اور اس میڈیا کے سامنے آپ لوگوں کو جو معیار ہے اس سے بھی زیادہ چیزیں دکھائی ہیں. اگر میں محلے کا اٹھ کے آتا ہوں گریبان میں کسی کو پکڑتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر کے سامنے نالی بنائیں, اور ایک بازاری الفاظ استعمال کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیں معاشرے میں, سوسائٹی میں اس طرح کی چیزوں کا اجازت ہے؟ اگر اس طرح کی چیزوں کا اجازت ہے پھر ہر جگہ پر ہمارے لوگ دست و گریبانوں پھر کام نہیں ہوگا. بے شک جو بھی احتساب کے ادارے ہیں, میں کہتا ہوں کہ آ کر اس چیز کا وہ لوگ خود وزٹ کریں. اس کا پیمانہ, اس کا ریشو, جہاں غفلت ہوگا ہم کھڑے ہیں اس کے جواب دینے کے لیے. سب سے پہلے تو میں ایم پی اے صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے میرویس روڈ کی طرف کافی توجہ دی. ڈرینیج سسٹم بھی بنایا, روڈ بھی بنایا. کل شروع میں تھوڑی سی بدمزگی ہوئی تھی یا تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی تھی کہ تارکول نہیں ڈالا ہے, ٹک نہیں لگائے, لیکن اس کے بعد جیسی ایم پی اے صاحب کی نوٹس میں آیا اور افسران کے نوٹس میں آیا, ثناء اللہ صاحب سے رابطہ ہوا تو سب آئے, انہوں نے سب کام جو ہے بالکل سب کو مطمئن کرایا, اسٹینڈرڈ کے مطابق کرایا. ہم مطمئن ہیں اپنے حد تک, جو بھی کام ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے. وہ کل جو بھی واقعہ ہوا ہے تو اس کے لیے ہم افسوس بھی کرتے ہیں اور معافی بھی چاہتے ہیں ایم پی اے صاحب سے اور دوسرے جو ذمہ دار افسران ہیں, اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آ کے کام کو بڑا سٹینڈرڈ کے مطابق کرایا. میرا نام عبدالان کاکڑ ہے, میں یہاں کی رہائشی ہوں. کل جو یہاں پہ جو واقعہ ہوا ہے, یہاں پہ جو میڈیا والے نے جو غلط بیانی کیا تھا یا گرم لوگوں نے جو اٹھایا تھا, یہ اسی ٹیم ہوا ہے, اسی ٹیم لوگوں نے جو کمپلین کیا تھا اس نے جو اٹھایا تھا, یہ سراسر غلط ہے. ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, بلکہ یہاں پہ ایک تو ترقیاتی کام نہیں ہو رہے, جب سے ہو رہے لوگ اس پہ جو نا غلط کر رہے. ابھی جو ایکسین صاحب آیا ہوا ہے, سردار صاحب کھڑے ہیں نا اسی قسم, بلکہ آپ لوگوں کے سامنے, میڈیا کے سامنے جو آپ لوگوں کو تکنیس بھی چیک کیا تھا, ٹک بھی چیک کیا تھا اور پرنٹ کوڈ بھی چیک کیا تھا. یہاں پہ میڈیا والے کی حق بنتے ہیں, یہاں پہ کیا غلطی ہوا ہے آپ ہم کو یہ بتا سکتے. لیکن ہم لوگ تو اس کام سے جو نا 100% مطمئن ہے, ہمارا کالونی کا کام ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ آیا تھا, لیکن ہم لوگ دیکھ رہے ہر گلی پہ ترقیاتی اسکیمات ہو رہے. میں ذاتی طور پاکستان پیپلز پارٹی کا انتہائی شکر گزار ہوں. میرا نام محمد عادل کاکڑ ہے. میں چونکہ ایک سیاسی ورکر ہوں, میں پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں. یا جو ہے گورگیج صاحب نے, سردار عبید گورگیج نے یہ روڈ منظور کیا ہے, یا نالیا روڈ یہ منظور کیا ہے انہوں نے. تو یا جو ہے کچھ لوگ اس میں مداخلت کر رہے ہیں, تو یہ ہمارا بدبختی ہے کہ یا جو ہے لوگ مثبت کام نہیں کرتے ہیں, منفی کاموں کے لیے جو ہے وہ بڑے آگے ہوتے ہیں. لوگ سستی شہرت کے لیے, لوگ پتہ نہیں بلیک میلنگ کے لیے, لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. ان کا مزاج, ان کا سوچ پتہ نہیں ہے کیا. یہ سب کچھ الحمدللہ صحیح جا رہا ہے. سردار صاحب کا بہت لاکھ شکریہ کہ انہوں نے ہمارے چھوٹے سے درخواست پر انہوں نے روڈ کی منظوری دی. روڈ پر صحیح یہ کام کمپلیشن کے قریب ہے, بالکل کمپلیٹ ہو رہا ہے. بالکل کوئی دیکھ سکتا ہے کہ بالکل زبردست کام ہو رہا ہے, بالکل اس میں کوئی وہ نہیں ہے. الحمدللہ وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. مطلب وہ 2-4 لوگ لازمی ہو جاتے ہیں. ہم لوگ بھی سردار صاحب سے معذرت کرتے ہیں, آپ نے ہمیں کام دیا, روڈ دیا, نالی دیا, تو ٹرانسفارمر کی آپ نے منظوری دی. وہ ہمارے سائڈ والا جو روڈ ہے اس کو آپ نے جو ہے ایس ڈی پی میں ڈال دیا. آپ نے جو ہے ہمیں ٹیوبویل دیا ایس ڈی پی میں, آپ کا بہت شکریہ. لیکن یہ ہے کہ 2-4 لوگ ہیں
वो हमें हिसाब न किया जाए कि ऐसा नहीं है कि कल हमारे खाते में वो आप डाल दीजिए. 2-4 लोग होते हैं, मसला नहीं है, खैर है, उनको जाने दिया जाए. नेक मोहम्मद मेरा नाम है. मेरा घर इधी मिरवैस रोड में. मैं 20 साल से यहाँ पे रहाइश गुज़र हूँ. माशाल्लाह रोड उसने अच्छा बनाया, काम अच्छा किया है, नाली हम लोगों को बना दिया है. मतलब ये मटेरियल भी इसने सही डाला हुआ है. जो लोग अपना प्रोपेगेंडा करता है उन लोगों को करने दो. हर कोई अपना अपना कोई बात करता है, लेकिन मीर उबैद गुरगेज का हम लोग बहुत बड़ा मशहूर है, जिसने हम लोगों के लिए ये फंड अपना फंड से जो है ना हमारा काम अच्छा मटेरियल साफ़ सुथरा और उसमें जो है ना जो लुक है जो भी उसने डाला हुआ है वो मतलब सिटी टाउन रोडों से भी अच्छा डाला हुआ है. यहाँ पे लोग आए हुए हैं. अभी जो लोगों ने जो सिस्टम बनाया है आप उसको बोलो कि भाई साहब आप नया काम जो करते हो आप सीमेंट बिजली उसका भी आप डाल दो. एक घंटे के बाद आप आए हो उसको उठाने के लिए बेलचे के साथ. आप जो है ना 1-2 दिन तो इसको छोड़ दो, उसके बाद फिर आकर आप बेलचा लगा दो. आप सीमेंट अगर जिस तरह सीमेंट और बजरी के साथ कांक्रीट भी आप बनाओगे ना वो भी जो है ना 1-2 घंटे के बाद आप बेलचे से उठ जाएगा. लेकिन हम लोग उसके बातों में नहीं है. जिसने भी बोलना है हम लोग अपना मुतमईन है. अपना जो काम मीर उबैद गुरगेज ने किया हुआ है उससे हम लोग बहुत मुतमईन हैं. जी दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने एक्सीडेंट BNR मोहम्मद अनवर साहब से भी बात की और यहाँ के इलाका मक्कीन जो मुतबरीन थे उनसे भी हमारी बात हुई और यहाँ पर जो है MPA के जो तरक्याती काम को देखने वाली टीम है उसके साथ भी हमारी बात हुई और हमने ख़ुद भी इस काम को चेक किया और देखा कि यहाँ पर जो है काम अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा था और PSDP में जो काम था उसके मुताबिक ये काम हो रहा था. बहरहाल मेरा कहने का मतलब फिर भी यही है कि खुदारा सरियाब चूँकि एक पसमानदा तरीन इलाका है, यहाँ पर अरसा दराज से तरक्याती काम नहीं हुए हैं, तो आप लोगों की यही कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ पर तरक्याती काम हो और ऐसा ना हो कि कोई आदमी अपने घर के सामने नाली बनाने के चक्रों में या अपने घर के सामने स्लैब डलवाने के चक्रों में एहतजाज करे और सोशल मीडिया पर वीडियोज़ को वायरल करे और लोगों को ये बताए कि ये काम नाकिस हो रहा है या करप्शन हो रहा है. अगर ऐसा कोई मामला हो भी रहा है तो मुतल्लिका महकमों से रब्ता किया जा सकता है, उनके साथ जो है आप मशावरत कर सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं कि ये काम गलत हो रहा है. जबकि इस तरह नहीं होना चाहिए कि सरियाब जो कि एक पसमानदा तरीन इलाका है, ख़ास तौर पर हल्का PB 44 में अरसा दराज से तरक्याती काम नहीं हुए हैं, अब जबकि काम होना शुरू हुए हैं तो आप लोग को चाहिए कि आप इस काम की निगरानी करें और इस काम को अपनी निगरानी में कराएं. अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो मुतल्लिका MPA से और जो है मुतल्लिका महकमों से रब्ता करें. अब इजाज़त दीजिएगा अपने गुलाम जिलानी शाद को. आइंदा हम किसी और प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. अस्सलामु अलैकुम.